سال دنیا سے چلا جائے گا۔ پچھلے شعبان میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے جو اس شعبان میں نہیں ہیں، ہمیں نہیں معلوم اس سال ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہونا ہے۔ اور پھر چوتھی رات عرفے کی رات، یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، تو یہ 4 راتیں بڑی خاص ہیں جس میں بھلائیوں کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ شب برات کی سگنیفیکنس کیا ہے؟ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کریم اس رات قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اچھا، یہ قبیلہ بنی کلب کون سا تھا؟ یہ ایک ایسا قبیلہ تھا اس زمانے میں جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ میں اور آپ ایک بکری کے بال نہیں گن سکتے، اتنے بڑے قبیلے کی بکریاں، ہزاروں بکریوں کے بال کتنے ہوں گے؟ تو اس کا مطلب سارے ہی بخشے جائیں گے، کروڑ لوگ بخشے جاتے ہیں۔ مگر اس کے ساتھ ایک لسٹ بھی آئی حدیث میں کہ سب بخشے جائیں گے، یہ چند قسم کے لوگ جو ہیں یہ نہیں بخشے جائیں گے۔ اب آپ امیجن کریں کہ کتنے بڑے مجرم ہوں گے کہ ایسی مبارک رات جس میں کروڑوں بخشے جا رہے ہیں، اس میں کون لوگ ہیں جو نہیں بخشے جائیں گے؟ جو نہ بخشے جانے والے ہیں ان میں نام ذرا آپ سن لیں۔ نمبر 1 حدیثوں میں ملتا ہے کہ شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا۔ اب انفارچونیٹلی سنا یہ جاتا ہے کہ مختلف شادیوں کے پروگراموں میں، دوستوں میں اب کولڈ ڈرنک کی طرح لوگ شراب پی رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے، اللہ رسول کے واسطے شراب کے قریب نہ جائیں۔ یہ شراب ام الخبائث ہے، اور شرابی جو ہے وہ شب برات بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اور اب تو بہت نارملائز کر دیا گیا ہے شراب کو۔ کبھی کبھی ایسا تو موقع نہیں ملتا کبھی دیکھنے کا، اللہ معاف کرے، کبھی جہاز میں سفر ہوتا ہے تو چاہے رائٹ لیفٹ ہمارے ساتھ بعض اوقات پاکستانی اور مسلمان ہی ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا مسلمان اور دھڑنے سے شراب پی رہا ہے، یعنی فری میں مل جائے تو جتنی پینی آپ پی لیں گے۔ اللہ اکبر! حالانکہ جہاز تو وہ سواری ہے کہ جس میں توبہ کر کے باوضو بیٹھنا چاہیے، کلمہ پڑھ کے بیٹھنا چاہیے کہ پتہ نہیں خیر سے پہنچوں گا یا نہیں، کچھ ہوا تو دنیا سے ہی چلا جاؤں گا۔ مگر شرم نہیں آتی، اور لوگ، میں غیر مسلموں کو کیا کہوں، مسلمان پی رہے ہوتے۔ اللہ اکبر! حالانکہ یہ شراب وہ لعنت ہے۔ ویسے تو بہت سارے کبیرہ گناہ ہیں، علماء بیٹھے ہیں، شاید یہ ایک ہی گناہ ہے جس میں 10 قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی نبی پاک علیہ السلام نے۔ شراب پینے والا، پلانے والا، اٹھانے والا، خریدنے والا، بیچنے والا، لانے، یعنی کتنے قسم کے لوگوں پر لعنت فرمائی گئی، اور یہاں کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ابھی نوجوان بیٹھے ہیں، بعض اوقات ان کو کہیں کہ بھائی یہ شراب کی محفلیں، بری محفلوں سے دور رہو، تو کہتے ہیں یار ہم شراب نہیں پیتے، دوست پیتے ہیں، ہم تو صرف بیٹھتے ہیں، ہم نشہ نہیں کرتے، دوست نشہ کرتے ہیں، ہم تو صرف کمپنی دیتے ہیں، کیا کریں آج کل۔ اچھا، پھر بعض اوقات کچھ لوگ ملٹی نیشنل کمپنی یا کسی بڑی کمپنی میں کام کرتے ہیں، کیا کریں، آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں، بولا جگہ جانا پڑتا ہے، جناب ہر طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو منع نہیں کر سکتے، ہم بیٹھتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں ادھر؟ یعنی جہاں رب کی لعنت برس رہی ہے آپ وہاں بیٹھے۔ ابھی 4 5 6 سال پرانی تو بات ہے جب ہم سب نے کووڈ کو ایکسپیرینس کیا تھا۔ کیا سیکھا تھا کووڈ سے؟ سوشل ڈسٹینس، کہ یار اس میں بخار آ رہا ہے، نزلہ آ رہا ہے، بندے سے ہی دور رہو، ہاتھ بھی نہیں ملاتے تھے ایک دوسرے سے۔ یعنی وائرس سے بچنے کے لیے ڈسٹینس کر سکتے ہو، اللہ کی لعنت سے بچنے کے لیے ڈسٹینس نہیں کرنا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، صحبت ہی بندے کو برا بناتی ہے۔ آپ کسی بھی شرابی، کسی بھی برے کام کرنے والے سے مل لیں، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، کسی ہیروئنچی سے مل لیں، جواری سے مل لیں، کسی قاتل سے مل لیں، چور سے مل لیں، سوال کریں کدھر سے ملی یہ عادت؟ بتائیں کیا جواب دے گا؟ آپ کو جواب بھی پتا ہے، وہی کہے گا دوستوں سے ملی۔ کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا جناب میری ایک برتھ ڈے تھی اور ابو بڑے خوش تھے اور میرے لیے جناب ابو چرس کا سگریٹ لے کے آئے، بیٹا آج سے شروع کر دے۔ کبھی بھی والدہ نے میرے امتحان کے اچھے نمبروں کے بعد مجھے چاقو لا کر نہیں دیا تھا کہ بیٹا چوری شروع کر دے۔ ساری بری عادتیں نارملی بری صحبت سے ملتی ہیں۔ لیکن آج کا نوجوان جواب کیا دیتا ہے؟ میں تو بڑا پکا ہوں، میں کچھ نہیں کرتا، دوست کرتے بیٹھتا ہوں۔ نہیں میرے پیارے سے، آج آپ بیٹھ رہے ہیں اور کل آپ مبتلا ہو جائیں گے۔ اچھوں کی صحبت میں بیٹھیں، بری صحبتوں سے بچیں، کیونکہ شراب کا عادی شب برات بھی نہیں بخشا جائے۔ آگے فرمایا ماں باپ کا نافرمان۔ یہ کیسا گناہ ہے اور کتنا خطرناک گناہ ہے کہ تقریباً ہر وہ رات جس رات سب بخشے جاتے ہیں، یا جن گناہگاروں کے بارے میں آتا ہے یہ نہیں بخشے جائیں گے، ان میں آپ کو ہر لسٹ میں ماں باپ کا نافرمان ضرور ملے گا۔ یعنی اللہ کو کتنا سخت ناپسند ہے کہ جو بندہ اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پردے میں رہ کر سننے والی میری بہنوں، خدا کی قسم اگر آپ کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، یو آر سو لکی۔ اللہ اکبر! ماں باپ بھی ہوں اور شعبان بھی ہو، ماں باپ بھی گھر میں ہوں اور شب برات بھی ہو،
ارے ماں باپ بھی ہو، رمضان بھی ہو، اور کیا چاہیے آپ کو؟ پوچھو ان سے جن کے ماں باپ چلے گئے، کتنا یاد آتے ہیں ہر بڑی رات کو کہ کاش ماں ہوتی تو آج دعا لیتا، والد ہوتے تو ان سے دعائیں لیتا، افطار میں ماں ہوتی تو ہم مل کے ماں کی آمین سنتے۔ ماں نہیں ہے اور رمضان ہے، ماں نہیں ہے اور شعبان ہے، مگر آپ کے پاس اگر ماں باپ ہیں تو قسم سے انہیں راضی کیجئے، انہیں ناراض مت کیجئے گا، ان کو دکھ نہ دیجئے۔ ایک اپنی زندگی کا نچوڑ بیان کر دیتا ہوں کہ زندگی میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی ہیں نا، اس کو دنیا میں ترقی سے کوئی نہیں روک سکتا، اور جس سے اس کے ماں باپ ناراض ہیں، چاہے سارا زمانہ راضی ہے، اس کو بربادی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی، اس سے اس کا رب راضی، جس سے اس کے ماں باپ ناراض، اس سے اس کا رب ناراض۔ پلیز، شب برات آ رہی ہے، کسی بھی وجہ سے اگر ماں باپ ناراض ہیں، دل دکھایا ہے، دوری ہو گئی ہے، ان سے معافی مانگ لیں، کیونکہ شب برات سب بخشے جائیں گے، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا۔ آگے فرمایا رشتہ داری کاٹنے والا، قطع تعلق کرنے والا۔ اب بیٹھے خاندان کے لوگ یہاں پر چھوٹی چھوٹی بات پر خاندان توڑ دیے، رشتے توڑ دیے، جانا آنا ختم کر دیا، ہم نہیں جاتے فلاں چچا کے گھر، ہم نہیں جاتے فلاں ماموں کے گھر۔ کیوں نہیں جاتے بھائی؟ انہوں نے دعوت میں نہیں بلایا تھا، جیسا دعوت دینی تھی ویسی دعوت نہیں دی، گھر گئے تو اچھے طریقے سے بات نہیں کی، اتنی چھوٹی بات پر رشتہ ختم کر دیا، بھائی بھائی سے نہیں مل رہا، میاں بیوی گھر بیٹھے ایک دوسرے سے دور، چھوٹی سی بات ہو گئی، تھوڑا سا مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، غلطی ہوئی، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا بھائی ہے، ہمارا مسلمان ہے، مگر معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے عجیب بات ہے، ہم اللہ سے معافی کیسے مانگتے ہیں؟ اے اللہ ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، صغیرہ بھی معاف کر دے، کبیرہ بھی معاف کر دے۔ کبھی ہم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو ہمارے سارے گناہ معاف کر دے، میں نے کسی کو معاف نہیں کرنا ہے۔ یہ کیسی معافی ہے کہ آپ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ آپ کو سارے معاف کر دے؟ ہم بھی تو معاف کریں نا۔ اور یاد رکھیے، برداشت کرنا، درگزر کرنا، یہ جو حلم ہے نا، یہ وہ کمال کا وصف ہے جو سنت انبیاء بھی ہے، سنت رسول بھی ہے، بلکہ یہ اللہ عز و جل کی بھی سنت ہے۔ ہاں، اور یہ ماہ رمضان تو ہمیں ویسے بھی صبر کا درس دیتا ہے۔ ایک تو یہاں پر جھگڑے ختم نہیں کر رہے لوگ، اور رمضان میں ایک عجب سما بن جاتا ہے، پتہ نہیں روزہ رکھ کے ایسا لگتا ہے احسان کرتے ہیں، ہر دوسرا آدمی لڑ رہا ہوتا ہے، خاص طور پہ افطار سے پہلے تو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کس سے بات کرنے کے لیے، بھائی اس سے بعض ہم نے تو نوٹ کیے میں کچھ لوگ کہ ان سے ہمیشہ رات کو بات کرنی ہے، تراویح کے بعد روزے میں بات نہیں کرنا، حضرت نے روزہ رکھا ہے ہماری خیر نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے گھر میں بھی ہوتا ہوگا کہ کچھ بیویاں ڈرتی ہوں گی، کچھ بچے ڈرتے ہوں گے، کچھ امپلائی ڈرتے ہوں گے کہ سیٹھ صاحب سے آج بات نہیں کرنا، صبح سے ان کو پان نہیں ملا، یا سگریٹ کے عادی ہے تو سگریٹ نہیں ملی ہے، حضرت نے آج روزہ رکھا ہے، پتہ ہم سے افطار نہ کر لیں۔ حالانکہ رمضان تو ہے ہی صبر کا مہینہ، معافی اور درگزر کا مہینہ، لیکن رمضان میں زیادہ جھگڑے لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں میرے پیارے اسلام، اعضاء کا بھی تو روزہ ہے نا، آپ کی زبان کا بھی روزہ ہے، آپ کی زبان بھی آپ نے صحیح استعمال کرنی ہے۔ حلم کی بات ہو رہی ہے، سبحان اللہ، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں کہ بزرگان دین کیسے حلم والے تھے، کیسے قوت برداشت والے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، حالانکہ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی وہ ہوتا ہے جس نے کسی صحابی کا دیدار کیا ہو اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو، اور تابعی بھی جنتی ہوتا ہے۔ اب ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے تو کسی نے آپ کو گالی دے دی۔ اب ذرا امیجن کریں کہ ہم کہیں جا رہے ہیں اور ہمیں کوئی گالی دے دے، ہمارا کیا ریپلائی ہوگا؟ اوئے ہوئے ہوئے، اب تو جتنی گالیاں یاد ہے ساری اس کو دینی ہے۔ مگر یہ کیسے عظیم بزرگ تھے، خاموشی سے چلتے رہے، وہ پیچھے سے گالیاں دیتا رہا، آپ چلتے رہے، وہ بہت زور زور سے گالیاں دیتا رہا، آپ چلتے رہے۔ ایک جگہ آپ نے جب گھر کے علاقے کے قریب پہنچا نا، آپ رک گئے اور اس شخص سے کہتے ہیں بھائی اور بھی باقی رہ گئی تو دے دو، اپنے محلے میں جب میں داخل ہوں گا نا تو اب وہاں میرے جاننے والے کافی ہوں گے، وہ تمہاری گالیاں سن کر تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، تم سے میری وجہ سے کوئی جھگڑا نہ کریں، اگر کچھ اور باقی بچ گیا تو مجھے گالیاں دے دو تاکہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اب آپ سوچیں اس بندے کو کتنی شرمندگی ہوئی ہوگی، لیکن یہ تھا ہمارے بزرگوں کا حلم، یہ تھا ان کا برداشت۔ اچھا، اسی طرح میں اگر ہم سب کو ایک نعت شریف بڑی شوق سے بھی یاد ہے، اس کے الفاظ بھی یاد ہیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں، ہم نے کتنی بار گالی سن کر دعا دی ہے؟ نعت ہمیشہ پڑھتے ہیں، ہمیشہ مزہ آتا ہے شعر کو سن کر، مگر ہم بھی تو کچھ ایسا اپنائیں نا کہ زندگی میں اگر کوئی ہمیں برا بھلا کہے تو کبھی تو اس کو دعا دے دے کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ ہم کہتے نہیں ٹٹ فور ٹٹ، جیسے کو تیسا، اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی اب تو میں نے چھوڑنا ہی نہیں۔
نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس مبارک مہینے کی مبارک رات سے پہلے پہلے یہ برداشت پیدا کرنی ہے، یہ درگزر پیدا کرنا ہے، یہ معافی پیدا کرنی ہے کہ قطع تعلق کو ختم کرنا ہے، ورنہ شب برات قطع تعلقی کرنے والا نہیں بخشا جائے گا۔ جہاں میں نے کہا تھا نا کہ حلم جو ہے وہ رب کریم کی سنت ہے، انبیاء کی سنت ہے، میں اس کی کچھ جھلک بھی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ پہلے تو حلم کہتے کس کو ہے؟ حلم کا معنی ہے بردباری، نرم دلی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آدمی کو غصہ آئے اور وہ کوشش کر کے تکلف کے ساتھ نفس کو مجبور کر کے غصے کو دبا دے تو اس کو قضم الغیظ کہتے ہیں، یعنی غصہ پی جانا کہتے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، غصہ آئے تو غصہ پی جائے، اور یہ بڑا پیارا گھونٹ ہے، اس کو افضل گھونٹ کہا گیا کہ بندہ غصہ پی جائے۔ بلکہ حدیثوں میں یہ بھی مضمون ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو غصے کے وقت کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ مگر حلم اس سے بھی اوپر کی چیز ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر بندہ غصہ پینے کی اتنی مشق کر لے، بار بار اپنے غصہ پینے کی عادت اپنائے، ایک وقت آئے کہ اس سے غصہ آیا ہی نہ کرے، اور غصہ آ جائے تو غصہ دبانے کا تکلف نہ کرنا پڑے، بلکہ آسانی سے غصہ اس کا چلا جائے، دب جائے، اس کو حلم کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں غصہ پینے کی نسبت حلم زیادہ افضل ہے، حلم عقل کے کمال کی دلیل ہے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ حلم اللہ پاک کی سنت ہے، کیونکہ رب کا ایک نام حلیم بھی ہے۔ اللہ پاک کے حق میں اس کا معنی یہ ہے کہ گناہگار کو مہلت دینا، اس کی فوری پکڑ نہ فرمانا۔ اب ذرا غور کیجئے نا، دنیا میں کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اللہ پاک کی کیسی کیسی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ پاک چاہے تو زمین پھٹ سکتی ہے، یہ نافرمان زمین میں دھس سکتے ہیں، آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں، بجلی گر سکتی ہے، نافرمان کا چہرہ بگڑ سکتا ہے، مگر وہ رب کریم مہلت دے رہا ہے۔ وہ رب کریم سبحان اللہ حلیم ہے نا، وہ مہلت دے رہا ہے، ورنہ کون سا گناہ ہے؟ ارے معاذ اللہ، اللہ کو برا بھلا کہنے والے لوگ اس دھرتی پر بستے ہیں، انہیں بھی رزق مل رہا ہے، انہیں بھی آکسیجن مل رہی ہے، انہیں بھی زمانے میں سب کچھ مل رہا ہے۔ یہ سب کس بات کی دلیل ہے؟ کہ وہ حلیم ہے، وہ درگزر ہے، کر فرما رہا ہے۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، اور تمہارا رب بڑا بخشنے والا، رحمت والا ہے، اگر وہ لوگوں کو ان کے اعمال کی بنا پر پکڑ لیتا تو جلد ان پر عذاب بھیج دیتا۔ تفسیر قرآن صراط الجنان میں ہے، اس آیت میں اللہ پاک کی رحمت اور مہلت کا بیان ہے کہ وہ بڑا بخشنے والا ہے، کہ کروڑوں گناہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی مغفرت کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ بخش دیتا ہے۔ ساری زندگی میں گناہ کرنے کے باوجود بھی کوئی آخری زندگی کے دنوں میں بھی توبہ کر لیتا ہے، اللہ پاک اسے معاف کر دیتا ہے۔ یہ شان مغفرت بھی ہے، شان رحمت بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیسا حلیم ہے میرا مولا۔ اب حلم سنت انبیاء بھی ہے، جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے سب حلم والے تھے، برداشت والے تھے۔ لوگ گالیاں دیتے تھے، انبیاء برداشت کرتے تھے، لوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے، انبیاء کرام علیہ السلام برداشت فرماتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک نبی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا قوم نے انہیں شدید تکلیف پہنچائی، ان کی یہاں تک کہ ان سے خون بہنا شروع ہو گیا، اپنے چہرے سے خون پہنچتے جاتے تھے اور کہہ رہے تھے اے اللہ پاک میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ کیسے انبیاء تھے، اللہ اکبر۔ ذرا تھوڑا سا انبیاء کے بارے میں دو جملے سن لیں، شاید ہمارے اندر بھی حلم آ جائے، شاید ہم بھی معاف کرنے والے بن جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، اور آپ کے متعلق آتا ہے لوگ آپ کو اتنی تکلیف پہنچاتے تھے، اتنا جسمانی تشدد کرتے تھے کہ آپ بے ہوش ہو جاتے اور لوگ سمجھتے کہ آپ کا انتقال ہو گیا اس لیے چھوڑ دیتے۔ جب ہوش آتا تھا تو اللہ سے کہتے اللہ میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ نہیں جانتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے کیا تکلیفیں نہیں پہنچائی، ارے معاذ اللہ آپ کو جلتی آگ میں ڈال دیا گیا، مگر آپ کا حلم اتنی سخت تکلیفوں پر بھی زبان پر شکوہ نہ آیا، نہ قوم کے لیے تکلیف کی دعا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، آپ نے حلم اختیار فرمایا، برداشت کیا۔ حضرت ہود کو ستایا گیا، حضرت شعیب کو ستایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچائی گئیں، مگر قربان جائیے یہ انبیاء کرام کا پاکیزہ انداز ہے، جتنی بھی تکلیفیں پہنچائی گئیں یہ حلم
اور حلم کا مظاہرہ فرماتے رہے. کسی نبی نے جلد بازی سے کام نہ لیا، نہ ہی اپنی ذات کی خاطر غصہ فرمایا، بلکہ صبر اور تحمل کے ساتھ ہر ستم برداشت کرتے رہے. اور جب بات کریں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی شان کیا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، رب قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تم یقیناً عظیم اخلاق پر ہو. یقیناً جتنے اچھے اخلاق، جتنے اچھے اوصاف، جتنی اچھی عادتیں انبیاء علیہ السلام کو عطا ہوئیں، ان سب کا مجموعہ ہمارے آقا کو عطا ہوا. واقعات تو بہت ہیں، ستایا تو بہت گیا، تکلیفیں تو بہت پہنچائی گئیں، مگر طائف کا میدان کون بھول سکتا ہے جب اتنا ستایا گیا کہ پتھر برسائے گئے کہ نبی پاک کے مبارک جوتے جو تھے وہ خون سے بھر گئے. اللہ اکبر. پہاڑوں کا فرشتہ آ کر کہتا ہے حضور حکم دیجئے دونوں پہاڑ ملا کر اس بستی کو تہس نہس کر دوں گا. مگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان پر وہاں بھی دعائیں تھی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حلم سنت الہی ہے، برداشت کرنا اور جناب درگزر کرنا، حلم اختیار کرنا، یہ انبیاء کا طریقہ ہے. مگر آج ہم اللہ کے نبی کے ماننے والے، ہم کلمہ پڑھنے والے یہاں موجود ہیں، مگر ایسا لگتا ہے برداشت ختم ہو گیا ہے. nobody have tolerance. کسی کے اندر پیشنس نہیں ہے. چھوٹی سی گاڑی پر کسی کا ٹچ لگ جائے، ہمارے پیر پر کسی کا پیر آ جائے، ارے بلکہ کسی دعوت پہ کھانا کھاتے کھاتے کسی کو ٹھوکر لگ جائے، ہر بندہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے ریڈی ٹو فائٹ ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے اندر ٹالرنس لائیے، اپنے اندر پیشنس لائیے، اپنے اندر صبر لائیے اور درگزر کیجئے. اللہ معاف کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے، اللہ درگزر کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے. فیملیاں ٹوٹ رہی ہیں، خاندان ختم ہو رہے ہیں. آج کل تو اتنی جلدی معاذ اللہ رشتہ ٹوٹنے کی خبر آتی ہے کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یار کچھ مہینے پہلے تو شادی ہوئی تھی، ارے ابھی تو 1 سال نہیں ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ جناب لڑکے میں اب برداشت ہے، نہ لڑکی میں برداشت ہے، نہ خاندان والوں میں برداشت ہے. پہلے کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے کہ اگر میاں بیوی میں کوئی چھوٹی موٹی چپلش ہو بھی گئی ہے تو گھر والے، خاندان والے بٹھا کر انہیں سمجھا دیتے تھے اور کہتے تھے نہیں جناب رشتہ ختم نہیں کریں گے، رشتہ تو یہی رہے گا، اور معاملہ چلتا رہتا تھا اور تھوڑے عرصے بعد محبت بھی بڑھ جاتی تھی. مگر یہاں تو چھوٹی سی غلطی پر بات ختم کرنے پر پہنچ جاتے ہیں. نہ کریں ایسا. اور آج ہم نے یہ بھی سن لیا کہ مغفرت کی راہ سب بخشے جائیں گے اور جو بد نصیب نہیں بخشے جائیں گے وہ قطع تعلقی کرنے والے، وہ رشتہ کاٹنے والے ہوں گے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات سے اپنے آپ کو دور کیجئے. بلکہ میرا مشورہ تو یہ ہے کہ شب برات سے پہلے اگر آپ کو کوئی ایسا یاد آ رہا ہے کہ ہاں یار فلاں رشتہ دار سے بات ختم کر دی ہے، فلاں دوست سے بات ختم کر دی ہے، فلاں مسلمان کے پاس جانا نہیں ہے، ہاں ایسا ضرور ہے. اگر کوئی شرعی مسئلہ ہے پھر الگ بات ہے. ہاں اگر کسی کا ایسا پرابلم ہے کہ وہ اللہ کے بارے میں، اس کے نبی علیہ السلام کے بارے میں، صحابہ اہل بیت یا اولیاء کے بارے میں اس کا عقیدہ درست نہیں ہے، پھر اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. لیکن اگر کوئی شرعی پرابلم نہیں ہے، ہماری ذات کا پرابلم ہے، تو اللہ کے لیے معاف کیجئے اور دوستی کر لیجئے. کیونکہ یہ دوستی انشاءاللہ ہماری مغفرت کا سبب بنے گی، یہ رشتہ جوڑنا ہماری مغفرت کا سبب بنے گا. اسی طرح جن بد نصیبوں کے بارے میں آیا جو نہیں بخشے جائیں گے، اس میں ایک گناہگار وہ ہے جس کو چغل خور کہا جاتا ہے. اب یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، خاص طور میں فیملیز کے اندر، دوستوں کے اندر، ادھر کی بات ادھر پہنچانا، ادھر کی بات ادھر پہنچانا. معذرت کے ساتھ یہ برائی ہماری بہنوں میں، خواتین میں بہت زیادہ ہوتی ہے. اور آج کل تو مردوں کے کان بھی بھر دیتے ہیں لوگ. پتا چلا تمہارا بھائی یہ کہہ رہا تھا، ہاں تمہارا دوست یہ کہہ رہا تھا، تمہارے دفتروں میں بڑا ہوتا ہے کہ تمہارے بارے میں فلاں مینیجر یہ کہہ رہا تھا. اور اس بات پر جناب دلوں میں کدورتیں اور دوریاں ہو رہی ہیں. حدیثوں میں چغل خور کو محبتوں کا چور کہا گیا. یہ چغل خور جو ہے جناب اللہ اکبر شب برات نہیں بخشا جائے گا. تو اگر کسی کی یہ عادت ہے تو پہلے تو اپنی یہ عادت نکالیں، توبہ کریں. اگر آپ کو پتا چل بھی گیا کہ کسی نے فلاں کے بارے میں غلط بات کہی ہے تو آپ پر کب فرض واجب ہو گیا کہ جا کے اسے بتائیں کہ وہ تمہارے بارے میں یہ بات کر رہا ہے. آپ ذرا غور کریں، مسلمان کا تعلق ختم کرنا کتنا رب کو ناپسندیدہ ہے کہ جھوٹ جو بعض صورتوں میں کبیرہ گناہ ہے، ایک چند صورتوں میں جہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے وہاں یہ بھی معاملہ ہے کہ دو دوستوں میں، دو بھائیوں میں اگر لڑائی ہو گئی ہے، ان کو
ملانے کے لیے, ان کو کنیکٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. فار ایگزامپل, ایک بھائی دوسرے بھائی سے ناراض ہے, آپ دوسرے کے پاس جا کر کہیں یار تمہارا بھائی تو تمہاری بڑی تعریف کرتا ہے, وہ تو تمہارے بارے میں بڑی اچھی باتیں کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ اس کے دل میں محبت پیدا ہو جائے, وہ اپنے بھائی سے جڑ جائے, یہ رشتہ جڑ جائے. ارے یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. وہ بندہ کتنا بدنصیب ہے جو جھوٹ بول کر رشتہ توڑوا دیتا ہے, جو چغل خوری کر کے مسلمانوں کو دور کر دیتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے. ارے آپ کو پتا چل بھی گیا کہ یار یہ فلاں کے بارے میں بری بات کر رہا ہے, آپ نے ادھر یہ بات نہیں پہنچانی, کیونکہ اس سے تو اور دوری ہو جائے گی, اس سے تو اور لڑائی بڑھ جائے گی. لیکن لوگوں کو مزہ آتا ہے کہ جناب رشتے ٹوٹیں, لڑائیاں بڑھیں, دشمنیاں بڑھیں. یہ نہ کریں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ سب بخشے جائیں اور چغل خور نہ بخشے جائیں. یہ ہماری بہنوں میں بھی بڑا پرابلم ہے. بیٹھی ہوں گی, کسی نے بات کر دی, بس اس کو فوراً پکڑ لیا, اور آدھی بات سن کے پتہ نہیں مرچی مسالے لگا کے اور کتنی باتیں آگے پہنچانی ہیں. ایک اور بات یہاں یاد کر لیجئے, جو کسی کے عیب کھولتا ہے, حدیثوں کا مضمون ہے, اس کے عیب کھول دیے جائیں گے. اور جو کسی کے عیب چھپاتا ہے, اللہ اس کے دنیا اور آخرت میں عیب چھپائے گا. آپ طے کر لیجئے, چیک کر لیجئے. اگر ہمیں کسی کا عیب پتا چل بھی گیا ہے اور مزے لے لے کر, اب تو واٹس ایپ چلتے ہیں, اب تو فون چلتے, پتا چلا اس کے بیٹے نے یہ کر دیا, ہاں اس کی بیٹی کا یہ مسئلہ ہو گیا, ارے بھائی اس کی دکان پہ پولیس آئی تھی, فلاں جگہ اس کا یہ مسئلہ ہو گیا, اس کا کاروبار میں یہ ہو گیا. کس نے کہا ہے آپ کو یہ ساری باتیں پھیلانے کے لیے؟ اور اللہ کرے میرا یہ بیان سوشل میڈیا انفلوئنسر سنیں, صحافی لوگ سنیں, جو ویلاگرز ہیں وہ سنیں, اتنا مزے لے لے کر, بس روز کی کوئی خبر چاہیے جس پہ ویو مل جائے, فلاں کے بیٹے نے یہ کر دیا, فلاں کے گھر میں یہ ہو گیا, اور بعد میں وہ خبر نکلتی بھی جھوٹی ہے. اچھا سچی بھی ہے, تو آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ آپ کسی کی بات کو پوری دنیا میں پہنچا دیں؟ اس دن سے ڈریں کہ آج آپ کسی کے عیب کھول رہے ہیں, اور اگر میرے اور آپ کے عیب کھل گئے, سچ بتائیے ایسی کتنی باتیں جو صرف مجھے اور آپ کو پتا ہے اور ہمارے رب کو پتا ہے. اللہ نے عیب چھپائے ہوئے ہمارے, وہ کھل گئے تو کدھر جائیں گے ہم؟ مگر ادھر کسی کا عیب ملتے ہی جناب فوراً سب کو بتانا ہے. خدا کے واسطے ایسا نہ کریں, عیب چھپائیں. سبحان اللہ, فضیلت کیا ہے حدیث میں, جو کسی کے دنیا میں عیب چھپائے گا, اللہ اس کے دنیا اور آخرت کے عیب چھپائے گا. ہمارا کام تو ڈھکنا ہے, ہمارا کام چھپانا ہے, بلکہ اللہ سے دعا کرے, اللہ اس کے بھی عیب چھپا, میرے بھی عیب چھپا دے. لیکن نہیں, مزہ آتا ہے, بہت مزے لے لے کر باتیں کرتے, لذت ملتی ہے اس سے. عربی کا ایک مقولہ ہے, من ضحک ضحک, جو کسی پر ہنستا ہے جلد اس پر بھی ہنسا جائے گا. جو کسی کی باتوں کو لے کر موج کر رہا ہے, اس کی باتوں کو لے کر انجوائے کر رہا ہے,